اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو اسٹوڈینٹس، السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں سیل اور سیل کے تھیوریز اور سیل کی ٹائپس۔ یہ سیل ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آ جاؤ اسٹوڈینٹس، ہم آج پڑھتے ہیں سیل کیا ہوتا ہے۔ The basic unit of life is called cell۔ لائف کا جو بنیادی جز ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد the building block of life is called cell، یعنی لائف کا جو بنیادی بلڈنگ بلاک ہوتا ہے، جو بلاک ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیل کہا جاتا ہے۔ the structural and functional unit of لائف اس کا، یا جو لائف کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیل کہا جاتا ہے۔ اب سیل کی ہم بات کریں تو سیل کس سے مل کے بنا ہوا ہے؟ سیل کیمیکل سے مل کے بنا ہوا ہے۔ اب کیمیکلز کن کو کہا جاتا ہے؟ جب ایٹمز اور مالیکیولز آپس میں ملتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹ، کیا ہوا ہے؟ سیل کیمیکل سے مل کے بنا ہوا ہے۔ آ جاؤ ہم دیکھتے ہیں سیل کو کس نے ڈسکور کیا تھا۔ سیل کو کیا کیا تھا؟ روبرٹ ہک ایک انگلش کیا تھا، بایولوجسٹ تھا جس نے 1665 میں سیل کو کیا کیا تھا؟ ڈسکور کیا تھا۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹ۔ اب روبرٹ ہک نے جب سیل کو ڈسکور کیا تو اس نے سیل کے حوالے سے کچھ کیا کیا تھا، اس کے کچھ پوائنٹس ہمیں بتائے تھے۔ آ جاؤ ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس نے سب سے پہلا پوائنٹ کیا کہا تھا؟ جو سیل ہوتا ہے وہ لائف کا بنیادی جز ہوتا ہے، جو کہ ہم نے اوپر کیا کہا، کیا سیل کی ڈیفائن میں پڑھا۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ سیل جو ہوتی ہے وہ لائف کی بیسک یونٹ ہوتی ہے، کہتا ہے۔ نمبر 2، آل آرگنزم از میڈ اپ آف سیل، مطلب کہتا ہے تمام جاندار کیا ہوئے ہیں؟ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تمام جاندار کیا ہوئے ہیں؟ کیمیکلز اور سیلز اور ٹیشوز سے مل کے کیا ہوئے ہیں؟ بنے ہوئے ہیں۔ نمبر تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ آل سیلز آر کم فرام سیل، مطلب کیا کہتا ہے؟ تمام جو سیلز ہوتے ہیں وہ صرف ایک سیل سے مل کے کیا ہوئے ہیں؟ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ ایک لفظ اس نے استعمال کیا ہے، پری ایگزسٹنگ۔ پری ایگزسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سیل کا ڈیوائڈ ہو کر بہت سے سیلز کو کیا کرنا؟ بنانا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سیل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مائٹوسس ہوتے ہیں، میوسس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ سیل ڈیوائڈ ہوتی ہے اور بہت سے سیلز کو کیا کرتی ہے؟ وجود میں لاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب سیل کو کیسے ڈسکور کیا گیا؟ مطلب سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ مائکروسکوپ ڈسکور کیا۔ مائکروسکوپ کو ایک گیلیلیو نام کا ایک سائنٹسٹ ہے، ایک اٹیلین بایولوجسٹ ہے، جس نے کیا کیا تھا؟ مائکروسکوپ کو 1610 میں ڈسکور کیا تھا۔ اب جب گیلیلیو نے مائکروسکوپ کو ڈسکور کیا تو تھرو مائکروسکوپ کے ذریعے سے کیا ہوا؟ سیل کو ڈسکور کرنا کیا ہو گیا؟ پاسبل ہو گیا۔ تو روبرٹ ہک نے مائکروسکوپ کو استعمال کرتے ہوئے کیا کیا؟ سیل کو ڈسکور کیا۔ اب آ جاؤ ہم سیل کے ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیل کی کتنی ٹائپس ہوتی ہے؟ دیئر آر 2 ٹائپس آف سیل۔ سیل کی کیا ہوتی ہے؟ 2 ٹائپس ہوتی ہے۔ ایک کو یوکیریوٹک سیل کہا جاتا ہے، ایک کو پروکیریوٹک سیل کہا جاتا ہے۔ یوکیریوٹک سیل کیا ہوتی ہے؟ ایسے سیلز، ایسے آرگنزم جن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود ہوتا ہے، تو ایسے آرگنزمس کو یوکیریوٹس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، پروکیریوٹک سیل۔ پروکیریوٹک سیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود نہیں ہوتا ہے۔ اب یوکیریوٹک سیل کی ہم بات کریں تو یوکیریوٹک سیل کے اندر جو ڈبل ممبرین بونڈڈ آرگنلز جیسا کہ مائٹوکونڈریا ہوتا ہے، یہ ایسے جو لائسوزائم ہوتا ہے، یہ آرگنلز کیا ہوتے ہیں؟ یوکیریوٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ پروکیریوٹک سیل کے اندر یہ بہت کم مقدار میں کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ یوکیریوٹک سیل کی ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو اس کے اندر ہومنس آتے ہیں، پلانٹس آتے ہیں، جبکہ پروکیریوٹس کی ہم بات کریں تو بیکٹیریا آتے ہیں، فنجائی، وائرسز، پروٹوزا، الجی وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ آتے ہیں۔
اب ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے، یوکیریوٹک سیل اور پروکیریوٹک سیل کے بارے میں ہے۔ مطلب یوکیریوٹک سیل کیا ہوتی ہے، یہ ملٹی سیلولر آرگنزمس ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر بہت سیلز کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ پروکیریوٹک سیل مطلب پروکیریوٹس ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے اندر کیا ہوتی ہے، صرف ایک سنگل کیا ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آرگنلز آف سیل، مطلب اور سیل کے اندر کیا ہوتے ہیں۔ سیل کی اسٹرکچر کی ہم بات کریں تو سیل کے اسٹرکچر کے اندر چھوٹے چھوٹے کچھ کیا ہوتے ہیں، پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے، آرگنلز آف سیل کہا جاتا ہے۔ آ جاؤ دیکھتے ہیں، اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، سائٹوپلازم ہوتا ہے، رائبوسوم ہوتا ہے، لائسوزائم ہوتا ہے، گولجی اپریٹس ہوتا ہے، سینٹریول ہوتا ہے، مائٹوکونڈریا ہوتا ہے، ویکیول ہوتا ہے، انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے، اس کے بعد سائٹوسکیلٹن وغیرہ کیا ہوتے ہیں، سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کیا کریں گے، ان کے بارے میں کیا کریں گے، بریفلی اسٹڈی کریں گے، ان کے بارے میں تفصیلاً ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس آخر میں آپ لوگوں سے ایک ونتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے، اور سیل کے بارے میں اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو اس کو کیا کرے، آپ لوگ کمنٹس کرے۔ انشاءاللہ ہم کمنٹس میں آپ لوگوں کی سوال کا جواب دیں گے۔ اللہ حافظ۔